یعنی واجب کی تعریف میں الزام تھا. تعریف ایسے تھی، ما امر به الشارع الزاما. اس کو ہم نے کل پڑھا تھا. شارع نے، شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے واجبی طور پر جس کام کا حکم دیا ہو، لازمی طور پر جس کام کا مطالبہ کیا ہو، وہ واجب ہے. اور واجب کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے کرنے پر ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر گناہ ملے گا. مثالیں ہم نے دیکھی تھیں، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہاں لکھا ہوا ہے نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکاۃَ، زکوٰۃ دو. کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے. اور ایسے ہی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج مکمل کرو. تو یہ جو احکام ہیں، اس میں اللہ تعالی نے نہایت ہی تاکید اور الزام کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، اور اگر اسے ہم نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. کرنے پر ثواب پائیں گے، نہ کرنے پر گنہگار ہوں گے. اسی لیے اس کو فریضہ بھی کہتے ہیں. فریضہ، فرائض. فرائض ادا کرنا ضروری ہے. جو کام ضروری ہیں وہ واجبات میں آتے ہیں، وہ فرائض میں آتے ہیں، وہ فریضہ ہیں، وہ فرض ہیں. اچھا، دوسری چیز جو ہے مندوب. یہ اعادہ کر لیتے ہیں سبق کا تاکہ اور حاضری بڑھ جائے لوگوں کی. مندوب یہ ہے، اس سے کمتر درجے کا مطالبہ ہوتا ہے. اس میں ما امر به الشارع، واجب میں تھا ما امر به الشارع، یہاں بھی ہے ما امر به الشارع. وہاں الزامن تھا اور یہاں کی تعریف میں ہے من غیر الزام. وہ عمل جس کے کرنے کا شریعت نے حکم تو دیا ہو لیکن لازم نہ قرار دیا ہو. یہ نہ کہا ہو کہ لازمی طور سے، واجبی طور سے اسے نبھانا ہے. تو اگر ایسا مطالبہ ہے تو وہ مندوب کہلائے گا، یعنی مستحب، افضل ہے، مسنون ہے. اور ایسا مسنون یا مندوب اور مستحب عمل کرنے پر ثواب ملے گا لیکن نہ کرنے پر گناہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ واجبی طور پر مطالبہ تھا ہی نہیں، اس کا کرنا اللہ نے واجب اور لازم کیا ہی نہیں تھا. لیکن اگر لازم اور واجب کو ہم نے چھوڑا ہے تو گناہ پائیں گے، اور اگر لازم اور واجب اور ضروری کو ہم نے پورا نہیں کیا ہے تو گناہ نہیں ملے گا. اب مندوب کی مثالیں بھی ہم نے دیکھی تھی. مندوب کی مثال یہاں کتاب میں جیسے مسواک کرنا دیا ہوا ہے، نمازوں کے پہلے یا نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد یا فرائض سے پہلے کچھ سنتیں ہیں جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. واجب نہیں ہے وہ، لیکن تاکیدی حکم ہے. انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے.
ایسے ہی مندوب کی مثال میں اگر روزہ ہم دیکھیں گے تو رمضان کا روزہ تو فرض ہے، اس کے بعد جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، ایام بیس کے روزے کی ترغیب آئی ہوئی ہے، اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ تو یہ سب روزے یا پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان ایام کے روزوں کے بارے میں، تو فرمایا کہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دن پیش ہوتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ مندوب ہے، مستحب ہے، سنت، نفل، راتب اور تطوع اس کے نام ہے۔ اس کے بعد حرام ہے، اس کی بھی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی۔ تعریف میں دیکھا تھا ما نہا عنہ الشارع الزاما، واجب اور حرام کی تعریف میں بس ایک کلمے کا فرق ہے، یہاں ما نہا عنہ ہے اور وہاں تھا ما امر بھی، وہاں امر تھا یہاں نہیں ہے، بس الزام اس میں بھی تھا، الزام اس میں بھی ہے، لازمی طور پر مطالبہ وہاں بھی تھا اور لازمی مطالبہ یہاں بھی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہاں کرنے کا مطالبہ تھا اور یہاں نہ کرنے کا مطالبہ ہے۔ پارسائی تب آئے گی آدمی میں، آدمی پرہیزگار اور متقی تب ہوگا جب کچھ کرے اور کچھ چھوڑے، بھلی چیزیں جو ہے انجام دے اور بری چیزوں سے دور ہو جائے۔ اسی لیے امر اور نہیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، دونوں نبھانا ہے، امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، امر کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور نہیں کا بھی پاس رکھنا ہے۔ تو ما امر به الشارع الزاما یہ واجب کی تعریف ہے، اور ما نہا عنہ الشارع الزاما یہ حرام کی تعریف ہے۔ جس کے کرنے کا لازمی طور پر حکم ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، فریضہ ہے، اور جس کے نہ کرنے کا واجبی طور سے مطالبہ ہے وہ حرام ہے، ممنوع ہے، محظور ہے۔ اچھا، اس کا حکم یعاقب علی فعلہ ویثاب علی ترکہ، کرنے پر سزا پائیں گے، اس لیے کہ نہ کرنے کا مطالبہ تھا اور آپ نے کیا ہے، البتہ چھوڑنے پر ثواب ملے گا کیونکہ چھوڑنے ہی کا مطالبہ تھا۔ تو یہاں چھوڑ کے امتثال ہے اور واجب میں کر کے تابع داری اور فرما برداری ہے۔ جہاں قرآن نے یا شریعت نے یہ کہا کہ کرو، اسے ہم کریں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے تو گناہ۔ جہاں مطالبہ یہ ہے کہ مت کرو، ٹھہر جاؤ، باز آ جاؤ، تو اگر ہم ٹھہر گئے، باز آ گئے، تو گویا کہ ہم نے فرما برداری کی ہے، لہذا ٹھہر جانے پر، نہ کرنے پر ہمیں یہاں ثواب ملے گا۔ خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں اور آرزویں ہیں، لیکن پھر بھی آدمی نہیں اقدام کرتا ہے، بلکہ طاقت اور صلاحیت بھی ہے، بہت ساری کام یا بہت ساری برائیوں سے آدمی اس لیے رکتا ہے کیونکہ طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی آدمی رکتا ہے تو اس پر ثواب پائے گا۔ اس کی مثالیں
یہاں پہ جو مثال دی ہوئی ہے، حرمت علیکم امہاتکم، مائیں حرام ہیں تمہارے اوپر، تمہاری، امہاتکم تمہاری مائیں، تم سب کی مائیں، علیکم تم سب کے اوپر، حرمت حرام کر دی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح حرام ہے، ان سے نکاح کرنا یہ محظور ہے، ممنوع ہے اور جرم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ گناہ ہیں جن سے روکا گیا ہے، زناکاری ہے، حرام ہے، سنگین جرم ہے، سود خوری ہے، یہ بھی اسلام میں حرام ہے، شراب نوشی ہے، یہ بھی نہایت تاکید کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ اسے نہ کرنے کا حکم ہے، نہ پینے کا حکم ہے، نہ کرنے کا، نہ برتنے کا، نہ پینے کا، زنا، سود، شراب۔ والدین کی نافرمانی سے بھی بچنے کا مطالبہ ہے، انہیں اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی بے پردگی، اس سے بچنے کا تاکیدی مطالبہ ہے۔ اگر کوئی بے پردگی پر عمل پیرا ہے یا اسے جو ہے اپنی خواہش کے مطابق انجام دے رہا ہے یا دے رہی ہے، تو پھر یہ حرام کام کا ارتکاب ہے۔ اس کے نام کئی ایک ہیں، محظور، ممنوع، اور اس طریقے سے یعنی تحریم، تحریم تو وہ عمل ہے۔ بہرحال حرام کے بعد ایک اور مطالبہ ہے نہ کرنے کا، لیکن اتنی سختی کے ساتھ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مکروہ۔ مکروہ کی تعریف ما نہى عنہ الشارع من غیر الزام۔ یہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ تعریفات، ان جو اہم اصطلاحات ہیں، شرعی احکام ہیں، ان کی تعریف اگر عربی میں یاد کریں گے تو آسانی ہوگی۔ الفاظ بہت اس میں خرچ نہیں کیے گئے ہیں، بس اتنا ہی استعمال کیا گیا ہے جتنے کی ضرورت ہے۔ ما نہى عنہ الشارع من غیر الزام، یہ مکروہ کی تعریف ہو گئی۔ جیسے تعریف تھی حرام کی، ما نہى عنہ الشارع الزاما، تو ما نہى عنہ الشارع یہاں بھی ہے اور ما نہى عنہ الشارع وہاں بھی۔ وہاں تھا الزامن اور مکروہ میں ہے من غیر الزام۔ ایک عبارت یاد کریں گے اور ذہن میں رکھیں گے تو کئی چیزوں کی تعریف یاد ہو جائے گی۔ ما امر به الشارع الزاما اور ما امر به الشارع من غیر الزام، یہ تعریف ہو گئی واجب کی اور مندوب کی۔ اور جب نہا لائیں گے تو ما نہا عنہ الشارع الزامن ہے تو یہ حرام کی تعریف ہو گئی، اور ما نہا عنہ الشارع من غیر الزام یہ مکروہ کی تعریف ہو گئی۔ مکروہ کے ارتکاب کا حکم کیا ہے؟ لا يعاقب على فعله ويثاب على ترکه، کرنے پہ پکڑا نہیں جائے گا لیکن چھوڑنے پر ثواب ملے گا۔ کرنے پر نہ کرنے کا مطالبہ ہے یہاں، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو گناہ نہیں ہوگا، البتہ اگر نہیں کیا ہے تو وہ ثواب پائے گا۔ مکروہ کی مثالوں میں کتاب میں جو دیا ہے، بائیں ہاتھ سے لینا دینا، لین دین بائیں ہاتھ سے کرنا، تو یہ بائیں ہاتھ سے لین دین کرنا مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب اگر کسی نے کر لیا تو گناہ تو نہیں پائے گا،
البتہ ثواب سے محروم ہو جائے گا، اور اگر نہیں کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، بغیر الزام کے چھوڑنے کا مطالبہ تھا تو چھوڑ دیا ہے، تو وہ ثواب پائے گا۔ مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے کر لیا تو گناہ تو نہیں پائے گا، لیکن اگر نہیں کیا ہے تو ثواب پائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا، یعنی بلا ضرورت گفتگو کرنا، یہ مکروہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، آپ کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ رات کی نہ دن کی، تو آپ سو جائیے، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے بستر پہ چلے جائیے، یہ بہتر ہے یا افضل ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے عشاء کے بعد اپنے بستر پہ نہیں جاتا ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی خطاب اور کوئی پروگرام اور کوئی درس اور جلسہ جلوس بھی نہیں ہے کہ دین کی باتیں ہوں گی، اور اسے سننے کے لیے جاگ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے غلط ہے، مکروہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد بیدار رہے۔ اول رات کو سو جانا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ کھانا کھاتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھ کے اول رات میں سو جاتے تھے، یعنی رات کے ابتدائی لمحات میں آپ سو جاتے تھے، پھر تہائی رات کو اٹھتے تھے، مکے میں جب تھے تو خانہ کعبہ جاتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے صبح صادق یا طلوع فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھتے تھے اور گھر آ جاتے تھے۔ یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ مدینے میں آئے تو بھی یہی معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تہائی حصے میں قیام اللیل کرتے اور پھر فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی عشاء کے بعد باتیں نہ کرے، اگر کرتا ہے تو مکروہ کام کا مرتکب ہے۔ ایک اگلی اصطلاح تھی یا اگلا شرعی حکم جسے مباح کہتے ہیں۔ تکلیفی احکام کی 5 قسمیں تھیں، جس میں 4 کی تعریف ہو چکی۔ اگلے 5ویں کی تعریف ہے مباح۔ تکلیفی احکام کی 5ویں قسم ہے مباح۔ جیسے سب کی تعریف دیکھے، سب کا حکم دیکھے، سب کی مثالیں دیکھے اور سب کے مترادفات دیکھے، ویسے ہی مباح کو بھی سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف۔ مباح یا مباح یعنی میم کے ضمے کے ساتھ یا میم کے فتح کے ساتھ۔ تو مباح کی تعریف ہے یجوز فعلہ و ترکہ شرعا، اس کا کرنا جائز ہے، اس کا چھوڑنا جائز ہے شرعن، یعنی دونوں، چاہیں تو کریں چاہیں تو چھوڑ دیں۔ شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی۔ جی، شریعت نے کوئی بندش نہیں رکھی ہے اس پہ، ہمیں اس میں آزاد رکھا ہے۔ ہم اگر کرنا چاہیں تو کریں اور نہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی شرعن اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، شرعن اس کا کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے۔ وہ عمل جس کا کرنا اور نہ کرنا شریعت میں جائز ہے۔ مباح کا حکم کیا ہے؟ یثاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، لا یثاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ، نہ اس کے کرنے پر کوئی ثواب دیا جائے گا اور نہ اس کے چھوڑنے پر کوئی سزا دی جائے گی۔ کرنے پر ثواب نہیں ہے اور چھوڑنے پر گناہ نہیں۔
اگر یہ کیفیت ہے تو اسے مباح کہتے ہیں۔ مثالوں سے باتیں اور واضح ہوتی ہیں، اس لیے ہر تعریف میں مثال دی گئی ہے۔ تو مباح کی مثال، جیسے آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، ہم سب کھاتے اور پیتے ہیں، ہم سب سوتے اور جاگتے ہیں، تو اس پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے۔ بھوک لگی ہے کھا لیا، پیاس لگی ہے پی لیا، کہیں آنا جانا ہے تو اجازت ہے چلے گئے، کہیں ٹہلنے گھومنے کا ارادہ بنا ہے تو آپ سیاحت کے لیے نکل گئے۔ تو یہ سب اسلام نے اس پر کوئی باؤنڈیشن یا کوئی پابندی، کوئی جو ہے سختی نہیں برتی ہے، جس سے آپ کو روکا نہیں گیا ہے، جس کا آپ سے مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، تو وہ مباح ہے۔ آپ جب چاہیں کھائیں پئیں، آپ جب چاہیں سوئیں اور جاگیں، ممنوع اوقات چھوڑ کر یا مکروہ اوقات کو چھوڑ کر آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، آئیں، سیاحت کریں، ٹہلیں گھومیں، ٹور پر جائیں، لیکن سفر ہمارا درست ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، جائز جگہوں پر۔ جن جگہوں سے روکا گیا ہے وہاں کی سیاحت بھی منع ہے، وہاں آپ سیاحت کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ مباح کبھی واجب ہو جاتا ہے اور کبھی حرام ہو جاتا ہے، تو یہ بذات خود نہیں واجب اور حرام کا حکم اس پر لگتا ہے، لیکن اگر وہ مباح کام کسی حرام کام کا ذریعہ بن جائے تو وہ حرام ہو جائے گا، اور کسی واجب کام کا سبب بن جائے تو وہ واجب ہو جائے گا۔ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، ایک قاعدہ ہے کہ جس کے بغیر واجب پورا ہو ہی نہ تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے مباح واجب ہو جاتا ہے، اس کی یہاں مثال دی ہے جب وہ واجب کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے حج کرنے جانا ہے تو حج کے لیے سفر کرنا ہے، سفر کرنے کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا کہ سفر کرنا یہ مباح ہے، لیکن حج کا سفر یہ واجب ہے۔ بغیر حج کے سفر کے آپ مکہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ مکہ مدینہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، حج کے اعمال سے سارے کام حج کے مکے ہی میں ہو جاتے ہیں، تو حج ہمارا مکے میں پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں سے گیا سفر کر کے مکہ اور مدینہ نہیں بھی گیا تو بھی اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں پہنچا ہے، مدینہ جاتا ہے، تو بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور وہاں پہنچتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اور جو مشروع اماکن ہیں زیارت شرعیہ، وہاں جاتا ہے تو ثواب بھی پائے گا۔ اچھا، مسجد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے امتیاز یہ حاصل ہے کہ اس مسجد کی زیارت کے لیے باقاعدہ سفر کر سکتے ہیں۔ 3 مساجد ہیں جن کے نیت کر کے سفر کر سکتے ہیں، اور کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ خیر وہ اس سے مسئلہ نہیں، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تو یہ تو مباح ہے، لیکن اگر واجب کی ادائیگی کے لیے سفر ہے تو یہ مباح سفر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ مباح حرام ہو جاتا ہے، کب؟ جب یہ حرام کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے کسی کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، کسی کے مرڈر کے لیے، قتل کے لیے، تو جیسے کسی کی جان لینا حرام ہے، بلکہ انتہائی جو ہے شدید قسم کی حرمت ہے، تو اب اس کے لیے سفر کرنا بھی یہ حرام ہو جاتا ہے۔ مباح تھا
لیکن حرمت آئی کیوں؟ کیونکہ یہ حرام کام کا ذریعہ بنا، حرام کام کا سبب بنا۔ تو یہ 5 جو شرعی احکام تھے، اس کے بارے میں ہم نے تعریف جانی ہے، ان کا حکم جانا ہے، یعنی کرنے پر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ملے گا، ایسے ہی ان کی مثالیں دیکھیں۔ تو آپ لوگوں سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ تعریف یاد کیجئے، ممکن ہو تو عربی میں یاد کیجئے، واجب یہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ یعنی میرا یہ مطالبہ الزامی طور پر، یہ میں نے مطالبہ نہیں کیا ہے آپ لوگوں سے کہ عربی ہی میں تعریف یاد کیجئے، یہ من غیر الزام ہے۔ یاد کر لیں گے تو بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں یاد ہوا تو کم سے کم اردو میں تعریف یاد ہونی چاہیے کہ جب واجب کی تعریف پوچھیں تو یہ کہا جائے کہ وہ عمل جس کے کرنے کا شریعت نے لازمی طور پر مطالبہ کیا ہو، مندوب وہ ہے کہ جس کے کرنے کا شریعت نے بغیر لزوم کے مطالبہ کیا ہو، لازم اور واجب نہ کیا ہو۔ اور ایسے ہی حرام، اچھا اس کی مثالیں بھی ہیں، مثالیں یاد کیجئے، تعریف یاد کیجئے اور اس کا حکم یاد کیجئے اور مثالیں یاد کیجئے، کیونکہ مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ فَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالُ، مثال سے بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے حرمت کے تعلق سے کچھ مثالیں میں نے یہاں دی تھیں، آپ لوگوں کو بتایا تھا، کچھ کتاب میں ہیں، کچھ ایسے ہی میں نے بتایا۔ حرمت علیکم امہاتکم، محرمات کی مثالیں، زنا کا ذکر ہوا، سود کا ذکر ہوا، شراب کا تذکرہ ہوا، والدین کی نافرمانی کی بات آئی، اور بے پردگی اور عریانیت کی بات آئی۔ یہ سب محرمات ہیں، یہ سب محظورات ہیں، یہ سب ممنوعات ہیں۔ محرمات، محظورات، ممنوعات، نام الگ ہے لیکن حکم وہی ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے، اس کے کئی نام ہیں، اس کے کئی جو ہے مترادفات ہیں۔ مکروہ، تعریف یہ ہے ما نہا، حرام اور مکروہ کا جب بھی نام آئے تو ما نہا یہاں سے شروعات کرنی ہے۔ ما نہا عنہ الشارع، کسی چیز کے روکنے کا جو ہے حق شرعن یہ صرف شریعت کو ہے، تو ما نہا عنہ الشارع، شریعت نے جس سے روکا ہو الزامی طور پر وہ حرام ہے، اور ما نہا عنہ الشارع من غیر الزام تو وہ مکروہ ہے، جہاں الزام نہ ہو، جہاں وجوب اور لزوم نہ ہو تو وہ مکروہ ہے۔ اچھا، ان دونوں اصطلاحات میں یا ان دونوں احکامات میں حرام اور بلکہ چاروں، حرام، مکروہ اور واجب اور مندوب، اس میں بس صرف 2 ہی باتیں ہیں، یا کرنے کا حکم ہے یا نہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر واجبی طور پر کرنے کا حکم ہے تو وہ واجب ہے، اور اگر بغیر لزوم کے مطالبہ ہے تو وہ مندوب ہے، اور اگر نہ کرنے کا مطالبہ ہے واجبی طور پر تو وہ حرام ہے، اور نہ کرنے کا اگر مطالبہ بغیر لزوم کے ہے تو وہ مکروہ۔ کرنا اور نہ کرنا، کرنا الزام کے ساتھ اور کرنا بغیر الزام کے، نہ کرنا الزام کے ساتھ اور نہ کرنا بغیر الزام کے، یہی خلاصہ ہے واجب، مندوب، حرام
اور मकरूह का। अब एक पांचवी चीज आई है मबाह या मुबाह, यजूज़ फ़िअलुहु व तर्कुहु शरआ। ये इबारत पहले वाली इबारतों से मुख्तलिफ है। यहाँ मा नहा या मा अमरा की बात नहीं आई है, न इल्जाम की बात आई है, न मिन गैर इल्जाम का जिक्र हुआ है, बल्कि क्या कहा गया, यजूज़ फ़िअलुहु व तर्कुहु शरअन। उसका करना और ना करना दोनों जायज है शरअन। यानी जिस काम का करना और ना करना शरीयत में जायज हो, या जिस पर शरई बाउंडेशन ना हो, कोई कैद और कोई पाबंदी ना हो, तो वो मुबाह है। हमारे खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, पीने पर कोई पाबंदी नहीं है, हमारे आने जाने और चलने फिरने सफर करने पर कोई रुकावट नहीं है, हमारे सोने और जागने पर कोई पाबंदी नहीं रखती है शरीयत ने, हमारे टूर पे जाने या सियाहत पर निकलने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये सब काम मुबाह हैं, ये हमारे लिए हलाल हैं, ये हमारे लिए जायज है। अलबत्ता कभी कभी मुबाह वाजिब हो जाता है और कभी यही मुबाह हराम हो जाता है। जब इसके बगैर कोई वाजिब ना अदा हो तो वाजिब हो जाएगा। सफर के बगैर सफरे हज मुमकिन नहीं है, सफर के बगैर अमले हज मुमकिन नहीं है। फरीज़े हज की अदायगी हज के सफर के बगैर मुमकिन नहीं है, लिहाजा हज का सफर वाजिब है। ऐसे ही हराम कभी हो जाता है ये, जब हराम का जरिया और सबब बन जाए। कहीं आदमी किसी गुनाह के लिए सफर कर रहा है, चोरी चंडाली के लिए जा रहा है, ज्यादती और सरकशी के लिए जा रहा है, किसी मासूम की जान लेने जा रहा है, किसी की इज्जत और आबरू लेने जा रहा है, तो ये सब चूंकि हराम है, लिहाजा ये सफर भी हराम हो गया, ये मुबाह काम भी अब हराम हो गया। तो ये जो शरई इस्तिलाहात हैं या तकलीफी अहकाम की जो किस्में हैं, पांचों किस्में, अगर इसमें कोई इश्काल हो किसी को तो बताएं, वरना फिर आगे बढ़ते। तकलीफी अहकाम, दो हुक्म पढ़े थे, वज़ई और तकलीफी, बल्कि एक और है शरई अहकाम की, यानी अक़दी और फुरूई, और फिर उसी फुरूई की ये किस्में हैं, लेकिन उसको उसमें ना उलझाएं आप लोग इसलिए कि बस सिर्फ शरई अहकाम दो, तकलीफी और वज़ई। तकलीफी की पांच किस्में हैं, जिन पांचों को हम लोगों ने आज तफसील से पढ़ लिया है, तारीफ देखे हैं, उसका हुक्म देखे हैं और उसकी मिसालें देखें। अगर यहाँ कोई इश्काल है तो बताइए। ना फिर अब वो तकलीफी के बाद अब वज़ई अहकाम आ गए। वज़ई अहकाम, वज़ई अहकाम की दो किस्में हैं। जैसे तकलीफी अहकाम की पांच किस्में हमने सुनी थी, अब ये वज़ई अहकाम की सिर्फ दो ही किस्में हैं। एक किस्म है सहीह और दूसरी किस्म है फासिद, यानी बातिल। कोई चीज फासिद हो जाए, हम कहते हैं फसदा, फसदल जसदु कुल्लुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के बारे में कहा कि गोश्त का एक टुकड़ा है, लोथड़ा है, इतना कीमती है कि अगर वो खराब हो गया तो पूरा बदन खराब हो जाता है। फसदल जसदु कुल्लु,
پورا جسم انسان کا برباد ہو جاتا ہے. تو فسدہ برباد ہو جانا، خراب ہو جانا، بے فائدہ ہو جانا. اور صحیح اس کے مقابلے میں ہے، یعنی درست ہونا، قابل اعتبار ہونا، لائق ثواب ہونا. ہمارا یہ کام صحیح ہے، یعنی اللہ کی نظروں میں اس کی قدر ہے، اس کے جو واجبات، شروط اور ارکان اور اسباب ہیں وہ سب پورے کیے گئے ہیں، لہذا وہ چیز صحیح ہے، وہ عبادت صحیح ہے، اور وہ معاملہ صحیح ہے. صحیح کہتے ہیں جیسے جواب صحیح ہے، یعنی جو مطالبہ تھا وہ پورا کیا گیا ہے، تو جواب کو صحیح کہتے ہیں. جواب فاسد ہے، باطل ہے، خراب ہے، غلط ہے، بہت سارا نام اس کا ہے. تو ایسے ہی ہر عبادت صحیح نہیں ہوتی ہے، ہر معاملہ معتبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ کام صحیح ہوتے ہیں شریعت کی نظر میں، اور کچھ کام فاسد اور باطل ہوتے ہیں. تو وضعی احکام کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک صحیح. اب صحیح کی تعریف کیا ہے؟ ما وجد فیہ سبب وشرط وفقد فیہ مانع. تین چیزیں ہیں اس میں. ما وجد فیہ، جس چیز میں یا جس کام میں اور جس معاملے میں پائی جائے، سبب سبب، وشرط اور شرط، وفقد فیہ مانع اور اس میں مانع مفقود ہو. فقیدہ نہ پایا جائے، وجیدہ کا ضد ہے فقیدہ، وہاں تھا وجیدہ فیہ سبب و شرط، اور پھر اس کے بعد آگے ہے وہ فقیدہ فیہ مانع. تو وجیدہ کا اپوزٹ فقیدہ ہے، جس میں پائی جائے سبب اور شرط اور نہ پائی جائے مانع، اسی کو صحیح کہتے ہیں. اب اس تعریف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سبب کو پہچانیں، شرط کو جانیں اور معنی کی معرفت حاصل کریں. سبب کیا ہے، شرط کیا ہے، معنی کیا ہے. سبب اور شرط کی قیمت اتنی کیسے ہے کہ اگر وہ پائی جاتی ہیں تبھی عبادتیں صحیح ہوتی ہیں، اور معنی اتنی اہم چیز کیسے ہے کہ اگر سبب اور شرط ہو بھی لیکن رکاوٹ کوئی آ جائے تو بھی وہ چیز صحیح نہیں ہو پائے گی، وہ فاسد ہو جائے گی، وہ باطل ہو جائے گی، ناقابل اعتبار ہو جائے گی. تو اب سبب اور شرط اور مانع، یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہو گئی، اس لیے کہ ان کے جانے بغیر ہم صحیح کی تعریف سمجھ نہیں پائیں گے. تو اب صحیح، اچھا مثال بھی یہاں ہے. تو سبب کیا ہے اور شرط کیا ہے اور مانع کیا ہے، اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ لوگ جانیں کہ سبب یہ ریزن اور ذریعہ کو کہتے ہیں سبب، اور اس کی جو تعریف ہے ما یلزم من وجوده الوجود ویلزم من عدمه العدم، کہ جس کے پانے سے پایا جانا لازم آئے اور جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے. ایک ہوتا ہے سبب، ایک ہے مسبب. جیسے ہم نماز کو لیتے ہیں، ابھی نماز، تو نماز میں سبب بھی ہے. ایسے ہی کوئی نماز فرض نہیں ہو جاتی، جیسے ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے، کوئی آدمی اگر ابھی پڑھ لے تو کہ ابھی میں 1 گھنٹے کے بعد جو ہے، یا ابھی کتنے ہو رہے ہیں، ابھی 11 بج رہے ہیں، 2 گھنٹے بعد پڑھنے کے بجائے ابھی ظہر پڑھ لیتا ہوں،
تو ابھی گویا کہ وقت ہوا نہیں ہے، سبب ابھی فرضیت کا پایا نہیں گیا ہے۔ نماز کی فرضیت، سورج کا ڈھلنا، یہ سبب ہے نماز کی فرضیت کے لیے۔ سورج اگر ڈھلا نہیں ہے تو ظہر کی نماز ابھی فرض نہیں ہوئی ہے۔ سورج کے ڈھلنے کا جو ریزن ہے، یا سورج کا ڈھلنا نماز کے لیے جو سبب ہے، وہ پایا جانا چاہیے۔ ظہر کی نماز کے لیے سورج کا ڈھلنا، اسی سبب سے یعنی ڈھلنے کے سبب سے ظہر کا وقت ہوا اور ظہر کی فرضیت ثابت ہوئی۔ لیکن اگر ابھی سورج ڈھلا نہیں ہے تو گویا کہ ابھی نماز ظہر کی فرضیت کا سبب پایا نہیں گیا، ابھی وہ فرض ہی نہیں ہوئی۔ مغرب کی نماز کے لیے سورج کا غروب ہونا، یہ بھی مغرب کی نماز کی فرضیت کا سبب ہے۔ تو اگر سبب نہیں پایا گیا تو مسبب بھی نہیں پایا جائے گا۔ نماز جیسے سورج کا ڈوبنا، یہ مغرب کی نماز کی فرضیت کا سبب ہے۔ اگر سورج نہیں ڈوبا، مطلب یہ کہ سبب نہیں پایا گیا، تو مسبب یعنی نماز بھی نہیں ابھی فرض ہوئی ہے مغرب۔ اسی لیے کہتے ہیں سبب کی تعریف میں ما یلزم من وجودہ الوجود ویلزم من عدمہ العدم، جس کے ہونے سے ہونا لازم آئے اور نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے۔ اگر ہے تو وہ حکم ثابت ہوگا، اگر سبب نہیں ہے تو وہ حکم ثابت ہی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سبب جیسے سزا کے لیے، حدود میں اگر دیکھیں گے، سزا کے لیے زنا کا ہونا یہ سبب ہے۔ اگر وہ سبب نہیں ہے تو سزا بھی نہیں ہوگی۔ ماہ رمضان کا آنا یہ روزے کی فرضیت کا سبب ہے۔ اگر رمضان نہیں آیا ہے تو گویا کہ ماہ رمضان کا صیام فرض نہیں ہوا ہے۔ زکوٰۃ میں اگر دیکھیں گے تو نصاب تک مال کا پہنچنا یہ سبب ہے۔ اگر نصاب تک نہیں پہنچا ہے، سونا 7.5 تولہ نہیں ہوا ہے، تو گویا کہ ابھی اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ ایسے ہی شادی بیاہ میں ایجاب و قبول ہے یا لین دین میں ہے، اگر ایجاب و قبول نہیں ہوا، اگر یہ نہیں اقرار کرایا گیا کہ میں نے فلاں سے فلاں کی شادی بعوض مہر قضا و قضا کرا رہا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ اگر ادھر سے قبولیت کی بات نہیں آتی ہے فریقین سے، دونوں میں سے کوئی ایک راضی نہیں ہے، تو گویا کہ سبب نہیں پایا گیا۔ ولیمے کی دعوت کتنے بھی ٹھاٹ باٹ سے ہو جائے، لیکن ابھی سبب نہیں پایا گیا ہے اور نکاح نہیں ہونے والی ہے۔ تو جس کے ہونے سے ہونا لازم آئے اور نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے، اسے سبب کہتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ یہ ایک خارجی عمل ہے۔ شرط ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ الوجود، کہ جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے لیکن ہونے سے ہونا لازم نہ آئے۔ یہ فرق ہو گیا دیکھیے سبب اور شرط میں۔ سبب میں تھا کہ جس کے ہونے سے ہونا لازم آئے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں جس کے ہونے سے ہونا لازم نہیں آئے گا،
जैसे सबब अगर पाया गया तो मुसब्बब भी पाया जाता था वहां। अगर सूरज ढल गया तो जोहर की नमाज फर्ज हो गई, सूरज गुरूब हो गया तो मगरिब की नमाज फर्ज हो गई। सबब पाया गया तो मुसब्बब यानी नमाज भी पाई गई, उसकी फर्जियत। लेकिन शर्त में कहते हैं उसके होने से होना लाजिम नहीं आता है। हाँ, ना होने से ना होना लाजिम आएगा। अगर शर्त नहीं है तो मशरूत भी नहीं है, ये मतलब है। ना होने से ना होना लाजिम आना, यानी अगर शर्त नहीं पाई गई तो मशरूत भी नहीं पाई जाएगी। इसको मिसाल से समझिए। जैसे वजू करना ये नमाज के लिए शर्त है। अब नमाज आपने लाख खुशू और खुजू के साथ पढ़ी हो, लेकिन वजू ही ना हो, शर्त ही ना पाई गई हो, तो मशरूत भी नहीं पाई जाएगी। मशरूत यानी नमाज, अगर शर्त नहीं है तो मशरूत भी नहीं। तो ये मा यल्जम मिन आदम ही आदम हो गया, जिसके ना होने से ना होना लाजिम आए। लेकिन होने से होना लाजिम नहीं आता है यहाँ। सबब में था, होने से होना भी लाजिम आ जाता था। यहाँ होने से होना लाजिम नहीं आता है। यानी अगर किसी ने वजू कर लिया तो अब उसके लिए नमाज वाजिब नहीं हो गई। बस मैंने नमाज वजू कर ली है ऐसे, तो अब मेरे लिए वजू कर लिया तो अब नमाज पढ़ना ये लाजिम नहीं है। तो इसका मतलब यही है शर्त, कि होने से होना लाजिम नहीं आता है। वजू कर लिया तो अब नमाज, ऐसा नहीं कि अब नमाज पढ़ना ही है, नमाज मेरे लिए कोई फर्ज हो गई है। वजू मैंने ऐसे कर लिए, मैं चाहता हूं कि हमेशा पाक साफ रहूं, ताहिर रहूं, नमाज नहीं पढ़नी है मुझे, लेकिन बस वजू कर लिया हूं। तो अब वजू ये शर्त है नमाज के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वजू कर लिया तो अब नमाज पढ़ना साबित हो गया, लाजिम और वाजिब हो गया। तो जिसके ना होने से ना होना लाजिम आए, लेकिन होने से होना लाजिम ना आए, तो वो शर्त है। और सबब का पावर देखिए कि जिसके होने से होना लाजिम आता है और ना होने से ना होना लाजिम आता है। लेकिन शर्त की पावर जरा थोड़ा सा जो है इसमें है, उसमें कम, इसमें जरा सी कमी है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर नहीं अगर पाया गया तो अब उसका हुक्म भी पाया जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें। लेकिन सबब में ऐसा ही है। जैसे हौलाने हौल है, माल के जक़ात जक़ात के माल पर हौलाने हौल ये शर्त है, साल भर बीतना चाहिए। हमारा जो निसाब वाला माल है उस पर साल भर गुजरेगा, तभी जक़ात लाजिम आएगी। तो अब हौलाने हौल अगर हो गया है तो जक़ात, गोया की जक़ात अदा करनी है। लेकिन अगर हौलाने हौल हुआ ही नहीं, अभी शर्त पाई ही नहीं गई, तो मशरूत यानी जक़ात निकालना ये भी नहीं पाया जाएगा। गवाहान मौजूद नहीं है मामले में, अगर देखें तो निकाह के ताल्लुक से, तो अगर ईजाब कबूल तो ये तो सबब है। अच्छा, गवाहों की मौजूदगी ये शर्त है, गवाह होना चाहिए। गवाह मौजूद नहीं है तो गोया की निकाह अभी नहीं हुआ। बस तफसील हो गई। अच्छा, माने भी देख लो अब, जहां तक कुछ बातें समझ में आएंगी इसमें सबब और शर्त में। सबब का की तारीफ में आप ये देखिए कि सबब जिसके होने से होना लाजिम आता है, ना होने से ना होना लाजिम आता है। अगर ये है तो मुसब्बब है, ये नहीं है तो मुसब्बब नहीं है। अच्छा, शर्त में क्या है कि जिसके ना होने से ना होना लाजिम आता है। वजू शर्त है नमाज के लिए, वजू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। लेकिन होने से होना लाजिम नहीं आता है। अब माने क्या चीज है? माने
یعنی رکاوٹ، روڑا. تو رکاوٹ یہ ہے، جیسے آپ مثال لے لیجئے، اس میں نماز ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر نماز واجب بھی ہو گئی ہے، سورج ڈھل بھی گیا ہے، ظہر آدمی پر فرض بھی ہو گئی، شرط بھی پائی گئی، وضو بھی کر لیا، لیکن ایک رکاوٹ ہے، حالت حیض میں ہے خاتون، تو سب ہونے کے باوجود بھی، سبب اور شرط کے باوجود بھی اگر مانے پایا گیا، رکاوٹ پائی گئی، تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. وہ فقد فیہ مانع، اس میں رکاوٹ نہ ہو، اگر رکاوٹ نہیں ہے تبھی وہ چیز یا وہ عبادت صحیح قرار پائے گی. تو یہ معنی ہے حکم کے نفاذ کو روک دینے والی چیز. ایک آدمی ہے وراثت کے لیے اپنے وارث کا قتل کر دیتا ہے، وارث ہے، مورث بھی ہے، لیکن وارث نہیں اب مانا جائے گا کیونکہ رکاوٹ آ گئی، اور رکاوٹ ہے قتل. قتل کر دیا تو اب وراثت سے محروم. ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے اگلے درس میں.